बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इमरान खान साहब जनाब जेल से बोले हैं और बड़ा तेज़ बोले हैं, और साथ ही एक कंप्रेशन दे दिया है कि जनाब रन मरीद होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐसे बयान 2-4 दिए हैं कि लोगों के कान खड़े हो गए हैं कि इमरान खान साहब तो जनाब रन मरीद भी हैं। रन मरीद हैं, किस तरह हैं ये आपको मैं बताऊंगा। और दूसरा, उन्होंने दबंग किस्म का फिर ऐलान करता है, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आराम से क्यों नहीं किसी को बैठने देना, जो कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि भाई सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को जाना चाहिए। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब ने क्या किया, अगर अगली नशिस्त तक अदालती कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात रोक देंगे। इमरान खान साहब ने खुद ही कहता है, हुकूमत पहले मेरे ख्याल कर दी पई है कि मुज़ाकरात उस तरह रोकी जान तो बेहतर है। लेकिन इमरान खान ने देखो ना, वो सियासत होती है और सियासत बड़ी बेरहम होती है। और पावर पॉलिटिक्स के तो मसाले मैंने आपको दे चुका हूँ पहले पिछले वीलॉगों में कि पावर पॉलिटिक्स होती कैसी है। और कोई आपस में भाईशाही नहीं होता, भाइयों को भी मरवा देते हैं अगले, ठीक है ना। तो पावर पॉलिटिक्स। और फिर बुशरा बीबी बड़ी अहम रोल अदा कर रही हैं। बुशरा बीबी बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। बुशरा बीबी के बारे में इमरान खान ने जेल में जो कहा वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगली नशिस्त तो खान साहब होनी कोई नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगली नशिस्त अगर इन्होंने जुडिशल कमीशन ना बनाया तो फिर मुज़ाकराती अमल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। हुकूमत तो पहले ही नहीं बढ़ा रही आगे, तो फिर आप भी धमकी दे रहे हैं, तो वो भी उसी तरह आराम ना, उन्होंने ठंड प्रोग्राम है। फिर उन्होंने देखो इमरान खान से मुलाकात हुई है डेला जेल में बुध यानी कि गुज़श्ता दिन, और वकला की और मीडिया की टीम से, और मीडिया वर्क यानी कि जो वहाँ पे रिपोर्टर्स होते हैं उनके साथ, और जो वकला टीम है इमरान खान की, जो 85 करोड़ रुपया फीस ले चुकी है बकौल पीटीआई के, और इनका ऑडिट कराने का भी मुतालबा हुआ था। चंगी पली फीसें इमरान खान से ले चुके हैं, लेकिन बंदा फिर भी जेल के अंदर है। इमरान खान को 9 मई और 26 मई नवंबर पर शफाफ जुडिशल कमीशन बनाना उन्होंने कहा इंतहाई नागुज़ीर है। इस वाक़े को तब तक मैं नहीं भूलूंगा जब तक मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि पीटीआई की जो भी कमेटी आके बैठती है तो वो यही कहते हैं, मेंबरान कमेटी के, वो कहते हैं कि भाई इमरान खान पहलों कड्डो बाकी बात। और ये नहीं कह रहे कि जी हमारे जो मजलूम लोग हैं उनको बाहर निकालें, वो लिख के दे दें हमें, तो ये भी लिख के नहीं दे रहे। लो, ये छोटी सी बात है। इमरान खान से वकला टीम की अगर मुलाकात हो गई है, जो कि हो गई है, मीडिया पर रिपोर्ट भी हो गई है, तो फिर इमरान खान सब कह दें लिख के दे दो, लेकिन नहीं। तो इसलिए पाकिस्तानियों समझ जाओ, सियासतदानों को समझ जाओ, ऐसे पैंतरे करते रहते हैं भाई। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों को ब्लाइंड लव है तो मैं कौन होता हूँ इस ब्लाइंड लव के दरमियान में कोई बात करने वाला। हुकूमत किसी को अदालत में पेश नहीं कर रही, और जो हमारे लोग बहुत सारे लापता हैं, उन्होंने कहा कि बस गोलियां मारी गई, वो पुरानी सारी बातें हैं। और उन्होंने कहा 64 लोग जख्मी हुए, 14 लोगों को शहीद करने की शफाफ तहकीकात की जाए। कभी 12 हो जाते हैं, कभी 278 हो जाते हैं, अभी 14 हो चुके हैं। लेकिन 2-3 के अलावा हमें, 4 के अलावा हमें तो भाईजान बिल्कुल कोई नहीं पता, ना मीडिया को पता है ये, ना किसी का हमने जनाजा देखा है। 3-4 का हमें पता है, और 12 बताए उन्होंने। अल्लाह ताला भाई रहम करे इस मुल्क पे। अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि मेरे मिसिंग पर्सन का मामला हर सतह पर उठाएं। इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया है, डायलॉग फुल टाइम सियासतदान मारते होते हैं, तो इमरान खान साहब ने रख के डायलॉग मारे है कि मेरे मिसिंग लोगों का मामला हर सतह पर उठाएं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि लोग तो अब नहीं आ रहे, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब दोबारा मुतहर्रिक हुए हैं और उन्होंने जनाब खोल के गल की थी, भाई जिन्हें गट्स हैं इस तरह की गुफ्तगू तो वो करते हैं, डायलॉग तो चंगे तगड़े मार देने। इमरान खान ने कहा कि यहाँ तहकीक तो क्या होनी है, उल्टा इन्हें मजलूम अफराद को हरासन किया जा रहा है। जो मजलूम अफराद हैं कहते हैं उनको हरासन किया जा रहा है। और कोटली सतिया से हमारा 17 साल कारकुन अनीस शहजाद सत्ती को शहीद किया गया, ये इमरान खान साहब ने बताया। और गमजा उनको जो खानदान है उसको हरासन किया जा रहा है, वो अपना केस वापस लेने, और ये कहा जा रहा है। और 9 मई को भी किया गया था उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। खान साहब मिलके कानूनी टीम से मिलके फिर ये बात कर रहे हैं, बाकी तुझे खुद समझो भरा की कह रहे हैं भाईजान। इमरान खान ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुहिम को शदीद नफरत से देखा है और कहा कि मेरी अहलिया जो कुछ भी कर रही है वो मेरी साथ के लिए कर रही है। आप बताएं, तुसी जो मर्जी कह लो कि बुशरा बीबी की रोबकार लेट आई थी, आप लोग जो मर्जी कह लें कि बुशरा बीबी को एक रात मजीद जेल में रखा गया था, आप जो मर्जी कह लें कि बुशरा बीबी जेल में मुलाकातें करने के बाद जेल के अंदर से गाड़ियां उनको प्रोटोकॉल के साथ लेके आई थी,
آپ جو مرضی کہہ دیں ان کو بحفاظت کے پی کے پہنچایا گیا تھا. آپ اس کے علاوہ جو مرضی کہہ لیں کہ بشرا بی بی نے ڈی چوک پہ تکے نہ کیسی ہر حالت میں ڈی چوک پہ جانا ہے, جس کی وجہ سے بندے شہید ہوئے, اور جو لوگ پولیس اور رینجر کے شہید ہوئے تھے ان کا پرچہ بھی بی بی پہ ہو گیا تھا, اور جس پہ فیصل واڑا صاحب نے کہا تھا کہ اب جناب بشرا بی بی اریسٹ ہوگی. لیکن بشرا بی بی پھر وہاں کے پی کے سے نکل کے اڈیالہ جیل گئی. کچھ دن پہلے عمران خان صاحب کو مل کے پھر چپ کر کے چلی گئی, کسی نے نہیں پڑھیا. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری جو اہلیہ ہیں وہ میری ذات کے لیے کر رہی ہیں جو بھی کر رہی ہیں, اور انہوں نے اپنی بی بی کو یعنی کہ اپنی بیگم کو سراہا ہے. اپنی بہن کا انہوں نے کبھی نام نہیں لیا کہ علیمہ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. لیکن بشرا بی بی کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے اب علیمہ باجی کو بالکل چپ ہو جانا چاہیے, کیونکہ علیمہ باجی جو ہیں وہ بشرا بی بی کے ساتھ تھوڑی سی ان کی آپس میں ٹسل چلتی ہے بھائی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سنجانی جیسے شوشے چھوڑ کر اصل معاملات سے توجہ ہٹائی جاتی ہے, جبکہ ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچ جانا بشرا بی بی کامیابی تھی, جس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں دسو چپ ہی کر جو بس. وہ اپنی بالکل آج انہوں نے کھل کے میڈیا والوں کو اور اپنی وکلا ٹیم کو کے سامنے کہا, لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں مجھے مل نہیں دے رہے, حالانکہ وکلا ٹیم تو ہاں یہ ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے ہمیں علیحدہ بٹھا کے کمرہ نواں دیتا جائے, اس میں بیٹھ کے میری ٹیم میرے ساتھ ملاقات کرے. یہ نہیں کہ حکومت کر رہی. عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں امریت کا 10 سالہ پلان لایا گیا تھا, جس میں سے 2 سال گزر چکے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ یہاں جو جج یا پولیس والا ظلم کا حصہ بنتا ہے اس کو ترقی دے دی جاتی ہے. اور 26 نومبر کو آج 6 ہفتے ہو گئے ہیں, ہمارے کئی لوگ ابھی تک گمشدہ ہیں. یہ لوگ ڈی چوک سے غائب ہوئے تھے, کسی قبائلی علاقے سے نہیں. یہ عمران خان صاحب نے کہا حکومت ان کو کسی عدالت میں پیش کر رہی ہے, نہ ہی ان کو تلاش کر رہی ہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, اگر خان صاحب کی بات سچ بھی سمجھ لی جائے تو جناب عمران خان صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کسی تھانے میں کوئی FIR, کوئی نام کی لسٹ, کوئی حکومت کو لسٹ تو دیں کتنے بندے مسنگ ہیں. ایم ہی کہی جا رہے ہیں مسنگ ہے. بھائی بندوں کے نام دیں حکومت کو, بس خان صاحب وہ بھی نہیں دے رہے, بس کہی جا رہے ہیں کہ مسنگ ہے. تاکہ بس یہ میں اسی لیے تو پریشان ہوتا ہوں کہ بھائی یہ کیسی سوچ ہے یار, کیسی سیاست ہو رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور لیکن پھر بھی جن لوگوں کو اپنا مرشد پاک بلائنڈ لو ہے بھائی جان, بالکل آپ کو میں کون کو تو کہنے والا کہ آپ بلائنڈ لو ختم کریں, لیکن میرا کام تو ہے نا آپ لوگوں کو سچی باتیں بتانے کا. ہمایوں دلاور نے غیر قانونی فیصلہ دیا تو ان کو ترقی دے دی گئی. دوسری جانب راولپنڈی سرگودا کے جج نے انصاف پر مبنی فیصلے دیے, ان کو گھر بھیج دیا گیا. ایسا کر کے ملک میں میرٹ اور قانون کے حکمرانوں کو قتل کر دیا گیا. یہ خان صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کچھ فیصلے عمران خان صاحب کے فیور میں آئے ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اے جج ٹھیک سن, لیکن ان کو بھیج دیا گیا, ریٹائر ہو گئے یا ریٹائر کر دیا گیا کچھ بھی. جن لوگوں نے بھی عمران خان صاحب اور PTI کے سخت خلاف کوئی فیصلہ آیا, انہوں نے وہ 2 نمبر کے اندر, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انہی کے بندے ہیں. بہرحال یہ عمران خان صاحب کی شروع دن سے جناب یہ مائنڈ سیٹ ہے, اسی طرح چل رہے ہیں وہ. سیاسی استحکام کو تو جاؤ پل. عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ملک میں سیاسی استحکام اس لیے نہیں آ سکتا کہ عمران خان صاحب ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دھمکیاں بھی دی جا رہے ہیں, کہتے ہیں مذاکرات بھی کرو, ساتھ کہتے ہیں پاور والوں سے کرو. اب وہ پاور والوں نے کہا کہ آپس میں کرو, تو انہوں نے کہا کہ شاید سانو آپس سے کرنی چاہیے مذاکرات. اب وہ آپس میں مذاکرات جب شروع کیے ہیں تو وہ آگے نہیں چل رہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے وہ لکھ کے نہیں دے رہی کچھ, اور دوسری طرف سے حکومت جو ہے وہ عمران خان کو علیحدہ کمرے میں بٹھا کے 3 2 4 5 گھنٹے کی ملاقات نہیں کرا رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ ملاقات ہوتی ہے, آپ جا کے کر لیں. صحافی بھی جا کے مل رہے ہیں عدالت میں, جب عمران خان صاحب آتے ہیں یہ وکلا کی ملاقات, ان کی وکلا ٹیم کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ کرائی جاتی ہے بھائی. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں اب 3 4 گھنٹے کیا کرنے ہیں. بہرحال ہماری ان کے معاشی ترقی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. اور لو یار جناب یہ دیکھو نا, میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. یہ لوگ اس طرح کی باتیں جذباتی کرتے تھے تو وہ اسی کو لے کے اسی طرح چل رہے ہیں, جو پاکستان کسی صورت میں بھی وہ نہیں کر رہے جناب, مارجن نہیں دے رہے. میں تو حیران ہونا کہ عمران خان مارجن نہیں دیتا بھائی. اپنی ذات اور نام اور وقتی مفادات سے ہٹ کر ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کا سوچا جائے. قوم کی خوشحالی کا خان صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب مزاحمت کی بجائے مجھے پڑنی ہے مفاہمت, کیونکہ پیسے بھی مکرے نے PTI سے, پیسے بھی نہیں ہیں زیادہ. اب فنڈ تو عمران خان کی ذات کو ملتا تھا, عمران خان کی ذات تو اندر بیٹھی ہوئی ہے, تو اب تو پیسے کوئی نہیں آ رہے. PTI اس لیے شدید مالی بحران کا شکار ہے. ارکان اسمبلی سے لاکھوں کے فنڈ مانگ لیے گئے ہیں کہ جتنا ہم نے جناب لوگ لگائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ پیسے جن کو ہم دے رہے ہیں, جو AI جنریٹڈ ویڈیوز بناتے ہیں,
جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی بناتے ہیں, دوسری ویڈیوز بھی بناتے ہیں, فیک فوٹیج اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلاتے ہیں, ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں, ان کو پیسے دینے ہیں. تو عمران خان کی ذات کو تو پیسے ملتے تھے, عمران خان صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو چلیے کون فنڈ اکٹھے کرے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کا آئیڈیا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ایک بندے کا نام لیں اور کہیں گے یہ بندہ میرا منتخب کرتا ہے. مجھے لگتا ہے بشرا بی بی کا ہی نام لیں گے, کیونکہ بشرا بی بی کی ذات کے علاوہ وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے اور شدید مالی بحران کا شکار ہو چکی ہے پی ٹی آئی, اور جس سے نکلنے کے لیے اس نے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر سے لاکھوں روپے کے فنڈ مانگ لیے ہیں. یہ میرے سامنے نوٹیفیکیشن ہے. Contribution for a meeting organization expenses. Dear parliamentarians and the ticket holders, the party is passing through one of its most difficult times in the history of the party. The party has decided that it needs to call on all those holding important position in the party to raise the necessary funds for running the party. Party چلانے کے لیے ہر صورت پیسے دیو. In this regard, the party has prepared a fundraising plan under which the parliamentarians and the candidates are being requested to make contributions. We are requesting all parliamentarians elected and those who contested on the party ticket to make a minimum contribution of Rs 200 यानी कि 240,000 a year. 240,000 سال کا پیسہ دیو, ٹھیک ہے نا. 240 جناب 1000 a year payable in 6 monthly installment of 120,000 each. پیسے بھی دستے ہیں بھائی. We are confident that we would receive the necessary funds from you during January 2025 and thereafter every 6 months. For this purpose, we are requesting the parliamentary leaders and the chief whip to follow up. Your small contribution will go a long way in جناب بس آپ نے سن لیا. بھائی جان پیسے منگی جا رہے ہیں. نیچے فردوس شمیم نقوی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف, گوہر خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. یہ لیٹر ہیڈ ہے, اس کے اوپر پیسے منگے گئے ہیں, چندہ منگے جا رہے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مراسلہ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر بیرسٹر گوہر, سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کی طرف سے پی ٹی آئی کا اسمبلی ہولڈرز ٹکٹ ہولڈرز کو مراسلہ بھیجا گیا ہے. آسانی کرتی ہے, انہوں نے کہا کہ ٹکٹ ہولڈر کو 2 قسطوں میں فنڈ جمع کرانے کی انہوں نے کہا. اور جو پیسے دسے گئے ہیں جناب پتہ کتنے دسے گئے ہیں؟ 2. اب پتہ نہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں ان کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ٹکٹ ہولڈر سے سالانہ 2 لاکھ 200 کا نا 40,000 2,40,000 روپیہ فنڈ دینے کا کہا گیا ہے. اور ساتھ ہی آسانی کر دی گئی ہے کہ جناب تسی پیسے جڑے نے جناب 2 قسطوں میں فنڈ جمع کرائیں سال روزہ ہر سال. تو پیسے کوئی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ویسے 2,40,000 کی سیوا سے کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ہاں غریب اگر ہوگا, جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا اپنے عثمان بزدار کے حوالے سے, جس کو سی ایم وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا کہ گھر بجلی بھی کوئی نہیں, حالانکہ بہت بڑا جھوٹ سی. ہم تو پتہ ہے, ہمارا تو علاقہ ہے, ہمیں تو پتہ ہے وہ وہاں کا سردار ہے. تو اس لیے یہ جناب سیاسی طریقہ کار ہے. اور عمران خان صاحب اگر مزید جیل میں اسی طرح رہ گئے تو مجھے خطرات لاحق ہو رہے ہیں, اور خطرات پائے لاحق ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں نہیں لگتا کہ اس طرح رہ چاہیے, کیونکہ بشرا بی بی پہ انہوں نے بڑا ٹرسٹ کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ فوری طور پہ آپ کو بتانا تھا کہ ملاقات بھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کیا گفتگو فرمائی ہے, اور ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ پارٹی کو مالی مشکلات کا سامنا ہے. بہت لمبا ویلاگ ہو گیا تو ویسے دیکھ دے کوئی نہیں, لیکن آپ لوگوں کی مرضی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں مزید کچھ خبریں شامل کریں گے اور چھوٹا موٹا تجزیہ ضرور دیں گے. اجازت دیں, اللہ حافظ.